ایک ہے استغفار. استغفار یہ ہے کہ معافی مانگ لے اور دل میں ارادہ تو کر لیا لیکن اندیشہ ہے کہ کہیں پھر دوبارہ مبتلا نہ ہو جاؤں. تو اگر آدمی گناہ کر رہا ہو اور ساتھ میں استغفار بھی کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، کسی کوئی گناہ ایسا ہے جو ابھی تک چھوڑنے پر قادر نہیں ہوا، حالات تو جیسے ہیں کہ ان کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہوا، تو کم از کم یہ کرے کہ جتنی مرتبہ گناہ کیا اتنی مرتبہ استغفار بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. فرمایا کہ اصر من استغفر، جو آدمی استغفار کرتا رہے وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں. دیکھو کتنا پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. کیسے پیار سے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اچھے لوگ. اچھے لوگوں کا ذکر ہے کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر گزرے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کر لیا، اپنی جان پر یہ گناہ کا ارتکاب کر کے ظلم کر لیا، تو ذکر اللہ، یہ نہیں کہ بس گناہ کر لیا اور غفلت کے عالم میں اپنے کام میں لگ گئے. نہیں، گناہ ہوا، بے حیائی کا کام ہوا، اپنی جان پر ظلم کیا، لیکن اللہ کو فوراً یاد کر لیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں پھنس گیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اپنے گناہ پر استغفار کر لیا، یا اللہ مجھ سے ہو گیا، اپنی رحمت سے معاف فرما، یا اللہ مجھ سے ہو گیا، بہت غلطی ہو گئی، لیکن میں انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے. پھر بیچ میں اللہ فرماتے ہو من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا ہے کون جو تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو گناہ کیا تھا اس پر اصرار نہ کرے. اصرار کرنے کے معنی یہ کہ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ آج کل اللہ بچائے بعض لوگ گناہوں کے اوپر سینہ زوری بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ گناہ کیوں ہے، اس میں خرابی کیا بات ہے، اس کو تعویلیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، اصرار نہ کریں اپنے کیے پر جانتے بوجھتے، بلکہ اگر ایک مرتبہ گناہ ہوا، ارادہ کر لیا انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے، پھر کبھی ٹھوکر لگ گئی تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دوبارہ استغفار کر لیا. تو فرمایا ما اصر من استغفر، جو آدمی استغفار کرتا رہے وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا، بلکہ ولو چاہے اس نے 100 مرتبہ بھی گناہ کیا ہو، لیکن گناہ کے ساتھ استغفار کا دامن نہیں چھوڑا تو اس کو اصرار کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نہیں لکھیں گے، تو وہ اس میں داخل ہو جائے گا. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے استغفار کر لیں. تو میرے بھائیو، یہ استغفار ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ یہ نفس اور شیطان کے زہر کا تریاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان بنا دیا ہے. تو استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں مجھے معاف فرما دیجیے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یہ جملہ رٹ لگا لو اس کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو استغفار کرنے والوں میں شامل ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہوں کا جو زہر ہے اس کا تریاق ہو جائے گا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی رٹ لگائیں کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں مجھے معاف فرما دیجیے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یہ استغفار کرتا رہے تو یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی بتایا کہ میں استغفار کرتا ہوں، میں جس کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا، میں جس کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا کہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی غلطی بھی سب معاف ہے، میں استغفار کرتا ہوں اپنے پروردگار کے سامنے. تو اے میرے امتیوں، تم خدا کے لیے اپنے اس استغفار کو اپنا وظیفہ حیات بناؤ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کیا کرو.